امریکہ کا امکان ہے کہ ایران پر حملہ کر دے گا آنے والے دنوں میں؟ امریکن تھنک ٹینکس نے بھی کہا ہے کہ یہ وینیزویلا نہیں ہے، یہاں تو لڑنا مرنا پڑے گا، اگر تم مرنے کو تیار ہو تو یہاں بھی لاکھوں لوگ شہادت چاہتے ہیں۔ کیا امریکہ نے جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے ایران پر حملہ نہیں کرے گا، یہ پہلے بھی نہیں کرنا تھا، اب نفسیاتی گیم کوئی چل رہی تھی؟ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ابھی ریسنٹ تھا، یہ تو کوئی شک نہیں کہ دل سے چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو ختم کر دیا جائے۔ وہ ملک جو بھی ایران کے بہت قریب پہلے کچھ سال پہلے نہیں تھے، سعودی عرب ہے، اس میں یو اے ای ہے، گلف کی اور ریاستیں ہیں، کہ جو فال آؤٹ ہوگا اگر ڈسٹربنس ہوئی تو یہ سب کو افیکٹ کرے گی، اور اگر انہوں نے ان پہ واقعی حملہ کر دیا امریکنوں نے یا اسرائیلی نے، تو انہوں نے تھریٹن کیا ہے کہ اگر ہم پہ نہ حملہ کیا، اگر حملے کا ہمیں شک ہوا تو ہم امریکن جتنے الائز ہیں ان پہ حملہ کریں گے۔ جو میزائلز ہیں وہ ڈیمیج تو بہت کر سکتے ہیں۔ جتنی ریاستیں ہیں اس علاقے میں وہ امن پہ ہی ان کی بزنس چلتی ہے۔ امریکہ کی جو اڈے ہیں اس علاقے میں، اب پریشر وہاں سے پڑ رہا ہے، قطر سے، سعودی عرب سے، بحرین سے، کہ جی آپ حملہ نہ کریں۔ وینزویلا کے صدر کو اٹھایا، ایران کی سپریم لیڈرشپ ہے، ان کو بھی کوئی ایسا کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایفرٹ بھی کی گئی تھی مارنے کی، پچھلی دفعہ سپریم لیڈر کو، بچ گئے تھے۔ امریکہ نے تو ابھی تک وینیزویلا میں اپنے ٹروپس نہیں بھیجے۔ کو یہ ڈر ہے کہ اگر ریزسٹنس ہوئی، ہمارے بندے مارے گئے، تو ٹرمپ صاحب تو مڈ ٹرم الیکشن فیس کر رہے ہیں، لاشیں برداشت نہیں کرتی امریکن پبلک۔ کہ نیتن یاہو نے کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ایران پہ حملہ نہ کریں۔ کہا ہے تو میں حیران نہیں ہوں، کیونکہ لاسٹ ٹائم وہ آزما چکے ہیں، میزائل آئی نا ایران کی، اور ابھی انہوں نے زیادہ بیلسٹک میزائلز نہیں بھیجی۔ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشرقی وسطی میں ہم نے اپنے جو جنگی سامان ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ گلف کی ریاستیں کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے حملہ کرنا ہے تو ہمارے اڈوں سے نہ کریں، تو اس لیے ایئر کرافٹ کیریئرز بھیجے جا رہے ہیں کہ اگر حملے کی ضرورت پڑی، ایئر کرافٹ کیریئر تو ہم بم بھی برسا سکتا ہے نا۔ امریکہ نے اس وقت آپ کے ویزے بند کیے ہیں 75 ممالک کے، جس میں پاکستان بھی ہے لیکن بھارت نہیں ہے۔ بہت سے ملک ہیں جو پاکستان کے بہت قریب ہے، وہ ہمیں ویزے نہیں دیتے۔ امریکہ نے جو کہا ہے کہ یہ وہ ملک ہیں جن کے لوگ آ کے ہم پہ بوجھ بنتے ہیں۔ بھارت کے حوالے سے بھی ایک بار بار دھمکی آتی ہے، افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان پہ حملہ کرے گا، جس کا جواب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بڑا اچھا ان کو دیا ہے کہ آپ آؤ، آپ کے پیسے پورے کروا دیں گے۔ بھارت کیا کر لے گا، اور جو افغانستان میں نہیں سمجھتا، اتنے بے وقوف ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، پچھلے 24 اور 48 گھنٹوں میں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے، لیکن لاسٹ اسٹیٹمنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران جو ہے اپنے مظاہرین کو پھانسی نہیں دے رہا۔ پہلے یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ مدد آ رہی ہے، لیکن اب یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں اب حملہ نہیں ہو رہا۔ ہمارے ساتھ آج کے جو گیسٹ ہے وہ موجود ہے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ قصوری صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ قصوری صاحب، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا امریکہ نے جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے ایران پر حملہ نہیں کرے گا، یہ پہلے بھی نہیں کرنا تھا، اب نفسیاتی گیم کوئی چل رہی تھی، یا اب ایسا ہے کہ کوئی سجی دکھا کے کھبی مارنے والا حال ہے؟ ہونے کیا جا رہا ہے، پلیز یہ بتائیے۔ دیکھیے، بات یوں ہے کہ امریکہ طاق میں تھا 1979 سے، ٹھیک ہے، جب سے یہ ایرانین ریولوشن آیا، اسلامک ریولوشن، کیونکہ شروع پہلے دن سے ان کے درمیان بہت کشیدگی ہو گئی تھی۔ امریکن ایمبیسی کے پرسنل پکڑے گئے تھے، ان کو جیل میں رکھا گیا وغیرہ۔ اس کے بعد جتنی انتظامیہ آئیں، بلکہ پریزیڈنٹ کارٹر نے تو کوشش بھی کی تھی کہ اپنی طرف سے کوئی ہیلی کاپٹرز بھی بھیجے، رستے میں وہ آگے نہ آ سکے، آندھی واندھی آ گئی، لیکن ہر وقت کوشش رہی ہے کہ یہ جو اسلامک ریولوشنری گورنمنٹ آئی ہے اس کو نکالا جائے وہاں سے۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ مختلف اوقات پہ ڈیمونسٹریشنز بھی ہوئے، اور آج سے 6 مہینے پہلے تو کچھ لمبے ڈیمونسٹریشن ہوئے، کچھ 6 مہینے کے قریب، جو حجاب اور اس کے بعد ہیومن رائٹس ایشوز تھے، تو کچھ گورنمنٹ آف ایران نے اس میں کچھ پھر فلیکسیبلٹی دکھائی حجاب کے ایشو پہ اور ایشوز پہ، تو ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اسرائیل نے جب حملہ کیا اور امریکہ نے بھی حملہ کر دیا اس کے بعد، اس دوران جو ہے یہ واضح ہو گیا تھا کہ اسرائیل کے یا امریکہ کے یا دونوں کے وہاں سپورٹ ہے یا جاسوس ہیں یا دونوں ہیں،
کیونکہ انہی کی مدد کی وجہ سے، چاہے سپورٹرز ہوں یا جاسوس ہوں، مجھے نہیں پتہ کون تھے اسپیشلی بنائے گئے تھے، یا ایرانی تھے زیادہ تر، کہ جو اطلاعات دے رہے تھے انٹیلیجنس کی، جس میں بڑے بڑے جرنیل مارے گئے، اٹامک سائنٹسٹ مارے گئے. تو اس کا مطلب یہ کلیئر ہے کہ وہاں پاکٹس ہیں جو مدد کرنے کو تیار ہے، یعنی کہ اسرائیل کی مدد کرنے کو تیار ہے. کچھ بندوں کو انہوں نے پھانسی بھی دی ایرانین گورنمنٹ نے. اب یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ابھی ریسنٹ تھا، یہ تو کوئی شک نہیں کہ دل سے چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو ختم کر دیا جائے. پرابلم اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا ہے عراق میں، شام میں اور لبنان میں، لیبیا میں، ملکوں میں انٹروین کرنا آسان ہے، اور نہ امریکہ کی یہ طاقت ہے کہ ان کو دوبارہ سٹیبل کر سکے، اور ان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اب اسی وجہ سے وہ ملک جو بھی ایران کے بہت قریب پہلے کچھ سال پہلے نہیں تھے، سعودی عرب ہے، اس میں یو اے ای ہے، گلف کی اور ریاستیں ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ایران امریکہ نے انٹرفیئر کیا تو اتنا بڑا یہ ملک ہے، یہ پاکستان سے بڑا ملک ہے، آبادی اس کی 9 کروڑ کے قریب ہے، اس کے جو فال آؤٹ ہوگا اگر ڈسٹربنس ہوئی تو یہ سب کو افیکٹ کرے گی. اور اگر انہوں نے ان پہ واقعی حملہ کر دیا امریکنوں نے یا اسرائیلی نے، تو انہوں نے تھریٹن کیا ہے کہ اگر ہم پہ نہ حملہ کیا، اگر حملے کا ہمیں شک ہوا تو ہم امریکن جتنے الائز ہیں ان پہ حملہ کریں گے، اور ہم اسرائیل پہ بھی حملہ کریں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو پتہ ہے کہ میزائلز تو ہیں، ایئر فورس نہیں ہے، اور فوج کو اتنی ہے تو صحیح لیکن شاید اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے کافی ہے جو ارد گرد کے ملک ہیں، اور وہ اپنے ملک کو ریزسٹ کر سکتے ہیں جب تک کہ کوئی بہت بڑی طاقت نہ آئے، وہ امریکہ ہے. اب جو میزائلز ہیں وہ ڈیمیج تو بہت کر سکتے ہیں، اور ان کو ڈر یہ ہے کہ جتنی ریاستیں ہیں اس علاقے میں، وہ امن پہ ہی ان کی بزنس چلتی ہے. وینزویلا کی طرف گر گیا، میں نام کسی ریاست کا نہیں لینا چاہتا، گلف کی، تو ان کی اکانومی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. وہ سیکیورٹی اور کے اوپر تو ساری کہانی بیسڈ ہے، اور امریکہ کی جو اڈے ہیں اس علاقے میں، اب پریشر وہاں سے پڑ رہا ہے، قطر سے، سعودی عرب سے، بحرین سے، کہ جی آپ حملہ نہ کریں، کیونکہ جو حملہ ہوگا اس کا ہم پہ برا اثر پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بلکہ سمجھتے پورا علاقہ ہی ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے ایران سے جو اتنی عداوت تھی، مخاصمت تھی، وہ ایک حد تک اس لیے ختم ہوگی کہ ایران کی جن کو وہ پراکسیز کہا کرتے تھے، یعنی ایران کی جو سپورٹرز باہر بیٹھے تھے، حزب اللہ کو بھی پراکسی کہتے تھے، حماس کو بھی وہ پراکسی کہا کرتے تھے، وچ از نان سنس. حماس تو اس نے دفاع کیا اپنا، لیکن وہ یہ کہتے تھے جی. اور اسی طرح انہوں نے مختلف شام، عراق، ان کو کمزور کیا. رزلٹ یہ تھا کہ ایران اس وقت اس لحاظ سے کمزور ہے کہ اس کے جو ساتھی تھے جن کو پراکسی کہتے ہیں، وہ واقعی بہت کمزور ہو چکے ہیں. اچھا کشتوری صاحب، اس میں یہ بتائیے گا کہ جیسے امریکہ نے وینزویلا کے صدر کو اٹھایا، خبریں یہ چل رہی تھی کہ کوئی جیسے ایران کی سپریم لیڈرشپ ہے، ان کو بھی کوئی ایسا کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو اٹھا لیا جائے، یا کوئی ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایفرٹ بھی کی گئی تھی مارنے کی، پچھلی دفعہ سپریم لیڈر کو، بچ گئے تھے. ہاں، ایسی کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایفرٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ وارنڈ ہے. ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو یہ پتہ ہے ہمارے اندر جاسوس بھی بیٹھے ہیں، اس کو یہ پتہ ہے ہماری کچھ آبادی ہمارے سے خوش نہیں ہے، تو انہوں نے تو ہر ممکنہ لی ہوں گے نا پریکاشنز. تو یہ ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے بم بھی مار سکتے ہیں جب تک ٹروپس آن گراؤنڈ نہ آئیں. کیا رجیم چینج تو نہیں نہ کر سکتے؟ اس کی وجہ رجیم جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں وہاں بیٹھی ہوئی کہ وہ کچھ فوج یا ریپبلکن گارڈ اس کے ساتھ ہے، ان کی جڑیں گہری ہیں. جب سے اسلامی انقلاب آیا ہے ان کی مختلف شعبوں میں جڑیں گہری ہیں، تو اس لیے وہاں ایسی کہانی نہیں ہو سکتی کہ وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے گئے. خدا نہ خواستہ کسی کو اٹھا بھی کے لے جائیں
تو اس سے ایران میں کیا ہوگا, اس میں اور چینج نہیں ہوگا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جب تک امریکن ٹروپس نہیں ہیں, امریکہ نے تو ابھی تک وینیزویلا میں اپنے ٹروپس نہیں بھیجے. اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر ریزسٹنس ہوئی, ہمارے بندے مارے گئے, تو ٹرمپ صاحب تو مڈ ٹرم الیکشن فیس کر رہے ہیں, وہ لاشیں برداشت نہیں کرتی امریکن پبلک, چاہے وہ عراق سے آئے, افغانستان سے آئے, اور اس سے پہلے ویتنام سے آئے. جب بھی ان کو نکلنا پڑتا ہے, زیادہ پریشر ان کی اپنے پبلک کا ہوتا ہے, تو اس لیے ان پہ وہ پریشر بھی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز یہ کر سکتے ہیں جس سے گورنمنٹ کو یہ ختم کر دیں. اس لیے بیسٹ وے آؤٹ یہ ہے, ہاں تباہی بہت بچا سکتے ہیں, پہلے بھی مچائی تھی اور زیادہ بچا سکتے ہیں. رضا شاہ پہلوی صاحب اس وقت جو وہاں امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں, سوچا جا رہا ہے کہ ان کو ایران میں لانچ کیا جائے گا. تو آپ کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ کیا تجزیہ آپ کا کہ وہاں پہ واقعی لانچ ان کو کیا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ نہیں, جب تک کوئی ان کی سپورٹ نہ ہو, ابھی تمہیں تو کوئی علم نہیں ہے نا. یہ تو ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ نکلے ان کی کال پہ, کہ 15-16 ہزار مختلف فگرز آ رہی ہیں. تہران میں آئے تھے, مجھے نہیں پتہ یہ فگر صحیح ہیں جھوٹی ہیں, لیکن یہ تو انٹرنیشنل میڈیا بھی دے رہا ہے, اور یہ الجزیرہ اور دوسرے بھی میڈیا دے رہے ہیں کہ لوگ تو کچھ نکلے ہیں, لیکن ان کی تعداد کا سوال ہے نا جی. لکھنے مقابلے میں تو ملینز نکل آئے. جب ایرانین لیڈرشپ نے کہا ہے کہ لوگ آئیں, سپورٹ دکھائیں, تو وہ بھی نکل آئے. نیتن یاہو صاحب نے کیوں روک دیا امریکہ کو؟ اب آج خبر چل رہی تھی کہ نیتن یاہو نے کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ایران پہ حملہ نہ کریں. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں حیران نہیں ہوں, کیونکہ لاسٹ ٹائم وہ آزما چکے ہیں کہ جو ان کا بڑا وانٹیڈ, اس پہ پراؤڈ تھے جی, ہمارا آئرن ڈوم, کوئی میزائل نہیں آ سکتی. تو میزائل آئی نا ایران کی, اور ابھی انہوں نے زیادہ بیلسٹک میزائلز نہیں بھیجی تھیں, انہوں نے زیادہ کوئی سوفسٹیکیٹ میزائل نہیں بھیجی تھیں. ان کے ہزاروں بیلسٹک میزائلز ہیں. بڑا آپ نے صحیح بتایا. بیلسٹک میزائلز عراق پہ, اسرائیل پہ حملہ کیا, تو اسرائیل کے بھی بندے مریں گے نا. ٹھیک ہے وہ مار سکتا ہے, ایرانی زیادہ مار سکتا ہے, تو مان رہا ہوں, کیونکہ ان کے پاس ایئر فورس ہے, اور ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, کوئی کام کی ایئر فورس نہیں ایران کے پاس. اسرائیل کے پاس بہت سوفسٹیکیٹڈ ایئر فورس ہے. تو بندے لیکن ان کے مارنا ہے تو اپنے بھی تو مریں گے نا. بالکل. صاحب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشرقی وسطی میں ہم نے اپنے جو جنگی سامان ہے وہ پہنچا دیا ہے, روانہ ہو گئے ہیں وہاں سے آپ دوست وغیرہ, تو یہ بھی کیا کوئی ٹائم گیم تو نہیں ہے کہ چیزیں وہاں پہنچ جائیں پھر وہاں پہ حملہ کریں گے؟ ایفرٹ ساری یہ ہوتی ہے کیونکہ گلف کی ریاستیں کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے حملہ کرنا ہے تو ہمارے اڈوں سے نہ کریں. تو اس لیے ایئر کرافٹ کیریئرز بھیجے جا رہے ہیں کہ اگر حملے کی ضرورت پڑی تو وہ ایئر کرافٹ کیریئر سے کریں گے. لیکن ایئر کرافٹ کیریئر تو ہم بام بھی برسا سکتا ہے نا, آکیوپائی تو نہیں کر سکتا, جہاز کو زمین پہ تو نہیں چڑھا دیں گے. مطلب وہاں سے سائڈوں سے حملے کریں گے. جب تک فوجی اس طرح نہ آئیں جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں نارمنڈی پہ لینڈنگ ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ خود نہ وہاں پہنچے, فوجی نہ پہنچے امریکنز کے, تو ہزاروں کی تعداد میں, پھر جب تک قبضہ نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. ایک چیز کا یہ بتائیے گا, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تباہی بہت ہو سکتی, بہت ہو سکتی. اچھا یہ بتائیے گا, اگر ایران پر حملہ ہونے کے بعد یہ چیزیں بھی آ رہی تھی کہ تیل کی قیمتیں بہت زیادہ آسمان کو پہنچے گی, یہ آپ نے جہاں پہ اشارہ کیا کہ پورا خطہ جو ہے وہ اثرات سے ہوگا, تو پاکستان میں کیا اثرات ہوں گے؟ یہ سب ریاستیں یہ کہہ رہی ہیں, پاکستان بھی یہ کہہ رہا ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ نہ کریں جو وہ سوچا ہوا انہوں نے. اور اگر وہ سوچ بھی رہے ہیں تو اسی لیے انہوں نے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دوبارہ سوچا ہے کہ کوئی ہمارا جو حلیف اس علاقے میں یا الہی ہے وہ ایران پہ حملہ نہیں چاہتا, کیونکہ ایران میں اگر رجیم چینج نہ ہوئی تباہی تو آ سکتی ہے, ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جائے گی تو سارے خطے میں ہو جائے گی. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا قصوری صاحب, یہ جو امریکہ نے اس وقت آپ کے ویزے بند کیے ہیں 75 ممالک کے, جس میں پاکستان بھی ہے لیکن بھارت نہیں ہے, یہ بڑی عجیب سی چیز ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کا ایک تو تعلق بھی نظر آتا ہے کہ بڑا اچھا تعلق ہے, انڈیا کا نہیں نظر آتا, لیکن اس کی یہ جو ویزے اس وجہ ہے, میں نام تو نہیں لیتا, بہت سے ملک ہیں جو پاکستان کے بہت قریب ہے, وہ ہمیں ویزے نہیں دیتے. تو آپ کو ہمیں بھی اپنا کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, لوگ ایلیگلی آ جاتے ہیں, کچھ لوگ ڈرگز میں انوالوڈ ہیں. اور امریکہ نے جو کہا ہے کہ یہ وہ ملک ہیں جن کے لوگ آ کے ہم پہ بوجھ بنتے ہیں,
جن کے لوگ آ کے ہماری اسٹیٹ کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو انڈینز جو جاتے ہیں وہ زیادہ تر جاتے ہیں, وہ ان کو پہلے امپلائمنٹ ملی ہوتی ہے اور کافی اس میں آئی ٹی والے جاتے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں وہ امریکن ایکسچیکر پہ بوجھ نہیں بنتے. یہ جو 75 ملک ہیں یہ وہ ہیں کہ وہاں جا کے ویلفیئر پہ, وہاں کی میڈیسن, وہاں کے اسکولوں پہ ان کا پریشر پڑتا ہے. یہ 75 ملک وہ ہیں. ٹھیک ہو گیا ہوا ہے. نہیں تو پاکستان کے کئی دوست ملک ہیں, میں نام تو نہیں لیتا, جو ویزا آسانی سے نہیں دیتے. ہمارے قریب ترین دوست بھی آسانی سے ویزا نہیں دیتے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. بہت جانچ کے دیتے ہیں, بہت اور غور سے وہ دیکھ کے دے یہ بندہ جو جا رہا ہے یہ اپنے آپ کو سپورٹ کر لے گا, ہم پہ بوجھ تو نہیں بنے گا, یہ کوئی ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں پاکستان کے کیس میں انفارچونیٹلی افغانستان کے جو حالات ہیں جس وجہ سے 40 سال میں ہم سپاٹ لائٹ میں ہیں اور ہمارے بندے کئی پکڑے بھی گئے ہیں, تو اس لیے لوگ ہمارے دوست بھی گھبراتے ہیں. تو جو دوستوں سے مراد یہ ہے, میں نام نہیں لیتا, جو ہمارے قریب ترین دوست ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے وینزویلا کے صدر کو اٹھایا, پھر گرین لینڈ کی بات کی, انہوں نے کہا میں گرین لینڈ پہ فوج بھیج دوں گا, قبضہ کر لوں گا. اور یورپی ممالک بھی اس وقت جو ہے نا مشکل میں نظر آتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نیٹو کے جو ہیں یا جو یورپی ممالک ہیں وہ بھی تنگ ہے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ سب چاہتے کیا ہیں؟ کیا تمام ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیا تو نیٹو تو خیر بات کر دیں آپ, شاید آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نیٹو کی پرواہ ہی نہیں. اس کی وجہ جو ان کا اپنا نظریہ ہے جس سے بہت سے امریکن بالکل ڈس ایگری کرتے ہیں, اور یہ مڈ ٹرم الیکشن میں پتہ چلے گا کہ ٹھیک ہے نہیں. یہ جو ورلڈ آرڈر ہے یہ امریکہ نہیں بنایا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد فری ٹریڈ اور یہ ورلڈ بینک اور یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, آئی ایم ایف, اب یہ یونائٹڈ نیشنز امریکہ بنانے والا تھا. ہر جگہ سے وہاں سے نکل رہے ہیں, ان کی ایجنسی سے نکل رہے ہیں, ان پہ ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, انٹرنیشنل کورٹ پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے. تو جو امریکہ نے انسٹیٹیوشنز بنائی تھیں وہاں سے وہ نکل رہے ہیں. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ چین ان کو پر کر رہا ہے. اب چین جو ہے وہ دنیا میں سلامتی کا سمبل بن رہا ہے, ڈپینڈیبلٹی کا یعنی اعتبار کا وہ سمبل بن رہا ہے جو امریکہ ہوا کرتا تھا. میرے خیال میں امریکہ اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے ان پالیسی سے, کیونکہ امریکہ کی جو اصلی طاقت تھی وہ بندوقیں تو تھیں, وہ تو روس کے پاس بھی تھیں. جب سوویت یونین کا انہدام ہوا ہے تو اتنی بڑی ملٹری طاقت تھی. سوویت یونین جس کا روس سب سے بڑا ممبر تھا اور دوسری طرف امریکہ تھا, لیکن کیونکہ وہ اکنامکلی میچ نہیں کر سکے, ان کا اب سوویت یونین کا تو نام و نشان نہیں لا. اب روس اور 6-7 ادھر کی ریاستیں بن گئیں, سینٹرل ایشیا, کوکیشس, پھر 4-5 ریاستیں بن گئی ہیں ادھر, لاٹویا, لیتھوینیا, اسٹونیا, سینٹرل یورپ میں. تو میرا کہنا اس میں یہ ہے کہ جو یہ لوگ ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ, ان کی طاقت کیا تھی امریکہ کی, میں ٹرمپ کی نہیں, یونیورسٹیز, رول آف لا, ہالی ووڈ کی موویز, اوپن سوسائٹی, ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, یہ چیزیں تھیں جو امریکہ کو. کتاب لکھی گئی ہے پروفیسر جوزف نائے نے, اس کا نام ہے سافٹ پاور. امریکہ کی اصلی طاقت تو وہ پاور تھی, اس کے تو امریکہ نے خود ہی پرکھ چڑھا دی. 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ مسلمز جو ہیں وہ نفرت کرتے ہیں, تو کیا کوئی اب ان سے بدلہ لینے کا ان کا ٹائم ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے نا کہ مسلمز نفرت کرتے ہیں مجھ سے 2016 میں الیکشن کمپین کے دوران, تو کیا یہ کوئی اب بدلہ لے رہے ہیں ایران پر حملہ, باقیوں پہ دھمکی؟ نہیں, وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی جو اپروچ تھی وہ ایک تو بہت سخت پرو اسرائیل تھی اور رہی ہے, تو اس لیے جب ان کے ذہن میں تو یہ ہوگا. پھر یہ ہے کہ جتنی بھی تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز ہیں اس میں مسلم بھی آ جاتے ہیں, لیکن نان مسلمز بھی ہیں, افریقہ سے, جنوبی ایشیا سے, وہ یہ امیگرنٹس کے خلاف ہیں, یہ الٹرا نیشنلسٹ ہیں, اس کی بنیاد پر تھی. اب دیکھنا یہ ہے
کہ جو ان کی پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے مہنگائی بہت ہوئی ہے. جس طرح یہ ٹیرفس انہوں نے لگائے ہیں, کیا یہ لوگوں کو اپنا جو بیس ہے وہ بڑا خوش ہے یہ جو انہوں نے اٹھا لیا ہے پریزیڈنٹ کو جا کے وہاں, تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ایک لحاظ سے تو وہ خوش ہیں کہ جی اس نے جو کہا میں کروں گا, اور یہ فلانے کو بھی کہہ رہا ہے, میکسیکو بھی تھریٹن کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, تم نے یہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے. تو وینیزویلا کا حشر سب دیکھ چکے ہیں جس کے اوپر وہ اس کے بیس خوش ہے کہ, لیکن وہ کیا مہنگائی ایک طرف ہے اور جو دوسرے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے ان سارے ایشوز کی وجہ سے, ساری ملک اکٹھے ہو جائیں گے, اس کا کیا نتیجہ. لاسٹ پہ قصوری صاحب یہ جواب دیجیے گا کہ اس وقت ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے, آپ خود وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, تو کیا ابھی امریکہ کا امکان ہے کہ ایران پر حملہ کر دے گا آنے والے دنوں میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ خطرہ ٹل گیا ہے؟ میرے ذاتی خیال تو یہ ہے کہ امریکہ نے سب یہ حساب لگا لیے جو میں آپ کے سامنے ابھی بات کر رہا تھا. امریکن تھنک ٹینکس نے بھی کہا ہے کہ یہ وینیزویلا نہیں ہے, یہاں تو لڑنا مرنا پڑے گا. اگر تم مرنے کو تیار ہو تو یہاں بھی لاکھوں لوگ شہادت چاہتے ہیں. ان کے جو کئی ایک بریگیڈز ہیں وہ شہادت کے نام پہ وہ ہیں, تو کیا آپ تیار ہیں جان دینے کے لیے اپنی؟ آپ کو تو دیکھا جب طالبان کتنے بیکورڈ تھے, آفٹر آل امریکہ کو نکلنا پڑا نا کہ وہ اپنی جان دینے کو تیار تھے, یہ نہیں تھے, تو ان کو نکلنا پڑا وہاں سے. تو یہ ایران میں جب جائیں گے تو وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. خالی ہاتھ یہ بھی نہیں لوٹیں گے نا امریکن, خالی ہاتھ تو نہیں. وہ جس سے ٹرمپ صاحب گھبرا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ان کے بندے مارے گئے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا الیکشنز میں. یہ وہ امریکن پبلک نے ہمیشہ ریزسٹ کیا ہے اس قسم کی بات کو. یہ بتائیے گا قصوری صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی اہم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہ خدشہ ہے کہ اگر ان کے فوجی وہاں پہ جاتے ہیں اور بعد میں وہ مارے جاتے ہیں تو امریکنز جو لوگ ہیں یا جو ان کے قریب وہ پریشان ہوں گے, الیکشن میں مشکلات ہوں گی. عراق سے اسی چیز سے نکلے ہیں, افغانستان سے اسی چیز سے نکلے ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ کہ کئی جو نہیں مرتے, کوئی کسی کی لاتیں اڑ گئی ہیں, کسی کے ہاتھ اڑ گئے ہیں بم میں, اور وہ مختلف قسم کے بلاسٹ ہوئے ہیں. اس پہ تو بہت امریکن پبلک میں اس کے خلاف ریزنٹمنٹ ہے. تو یہ آسانی سے نہیں ہوگا. جتنی دیر دور دور سے یہ کر لیں, ایئر کرافٹ کیریئر جو آ رہا ہے اس پہ ہوائی جہاز ہوں گے, وہ اٹیک کر سکتا ہے. تو وہ اگر ان کے حلیف کہہ بھی رہے ہیں, سعودی عرب, بحرین, قطر, یو اے ای, کہ جی ہم تو ہمارے یہاں سے تو آپ نہ حملہ نہ کریں, نہ ہمارے اوپر سے آپ اڑ کے جائیں, تو اگر آپ نے کرنا ہے تو انتظام وہ کر رہے ہیں. ان کے وہ آ تو رہے ہیں وہاں ایئر کرافٹ کیریئرز, لیکن کہانی تو وہی ہے. پہ کیا کر لیں گے آپ آ کے؟ کیا آپ 50,000 فوجی اتار دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ہو رہے تو آج ہمیں پتہ چل جاتا. 50,000 فوجی, 25,000 فوجی موو کرنا, ایئر کرافٹ کیریئر پہ تو نہیں آتے, ان کو تو جہاز پر لانا پڑتا ہے. اور بیسز پہ ان کے اس علاقے میں اتنے فوجی ہیں نہیں, ان کے جو ہے زیادہ تر ایئر بیسز ہیں, نیول بیسز ہیں. فوج جو ہوتی ہے جو آکوپائی, اصل میں دیکھیں نا آرمی نیوی کا ایک رول ہے, آکوپیشن جو ہے زمین پہ وہ فوج جاتی ہے, اور وہ یہ بھیجیں گے نہیں, وہ ہے بھی نہیں اس علاقے میں. اور اگر ہوتی تو آپ کو نظر آ جاتی کہ اس کی جو موومنٹ ہو رہی ہے فوج کی وہ کیسے ہو رہی ہے. ایران کے آنے والے دنوں کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ ایران میں تو مزید مہنگائی کے بھی لوگ نکلے ہوئے تھے, وہاں کی جو حکومت تھی وہ لوگوں کو ڈلیور بھی نہیں کر سکی, ایک یہ بھی وجہ تھی, وہاں پہ مظاہرین بہت نکلے. تو اب وہاں پہ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ امریکہ کو تو چلیں سائڈ پہ کر دیں, ان کی مداخلت وغیرہ, ایرانیز اپنے لوگوں کو کیسے؟ تو ان کو سمجھنا پڑے گا. جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے پھر گیو اپ کیا جب اتنے بندے مر گئے ایران میں, 6 مہینے ڈیمونسٹریشن ہوئے, تو حجاب پہ بھی انہوں نے اپنے قوانین بدلے ہیں, اور ویسے بھی انہوں نے کچھ تبدیلیاں لے کے آئے ہیں. وہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ پبلک کو تو آپ کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا. پرابلم یہ ہے کہ ان پہ سینکشنز اتنی لگی ہوئی ہیں کہ ان کی جو کرنسی ہے اس کی ویلیو گر جا رہی ہے, اور امریکہ جو ہے پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ ان کی اکانومی ختم کر دے. وہ 25% لگا دیا ڈیوٹی, وہ پاکستان کو مصیبت پڑے گی. 25% اگر ڈیوٹی, ہمارا تو ایران سے ٹریڈ ہے, انڈیا کا بھی ہے, تو کتنے ملکوں پہ یہ لگائیں گے؟
تو اس کا تو ساری دنیا میں اس کی کا اثر ہو رہا ہے. تو ٹرمپ بیچارے ایرانیوں کی تو برا حال ہے کیونکہ جتنی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جابز ہیں نہیں، تو یہ تو ایران کی گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا. لاسٹ پہ یہ بتائیے گا، یہ بھارت کے حوالے سے بھی ایک بار بار دھمکی آتی ہے. ویسے تو ان کو جو جنگ میں کرارا جواب ملا اس کے بعد وہ نہیں کرے گا ایسی حرکت، لیکن وہ کہتے ہیں کہ افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان پہ حملہ کرے گا، جس کا جواب ڈی جی ISPR صاحب نے بڑا اچھا ان کو دیا ہے کہ آپ آؤ، آپ کے پیسے پورے کروا دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان بھارت کے ساتھ مل کے یہ کوشش کر سکتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے افغانستان میں خود ڈفرنسز ہیں قندھار اور کابل کی قیادت میں، اور افغانستان میں اچھی خاصی ڈیبیٹ ہے، اب تو اخباروں میں بھی آ گیا ہے. ایک پرانی ان کی لیک ہوئی ہے ٹیپ، ان کے جو رہبر ہیڈ ہیں اسٹیٹ امیر جو ہیں، جس میں انہوں نے گلا کیا ہے کہ ہمارے لوگ ہم سے خود جو ہے اکٹھے نہیں، ہماری پالیسیز پہ ایگریمنٹ نہیں ہے. اور جو کابل والے ہیں وہ خواتین کی تعلیم کے معاملے میں اور جو ہمسائے ممالک ہیں ان سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں، وہ ہارڈ لائنر کم ہیں نسبتاً. تو اس لیے اتنا یہ آسان کام نہیں ہے کہ بھارت کیا کر لے گا. اور جو افغانستان میں نہیں سمجھتا اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ آفیشیلی کوئی ایسا کام کریں گے. ہاں جو وہ کر سکتے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، سوسائڈ بمبرز والا بھیج رہے تھے، یہاں بندے بھیج رہے ہیں. تو اس سے نہیں کہانی بنتی. بہت شکریہ جی، آپ گفتگو سن رہے تھے خورشید محمود قصوری صاحب کی امریکہ اور ایران والے ایشو پہ، جو بڑا ہی آج کل خبریں گردش کر رہی تھی کہ حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس حوالے سے بڑا ہی اہم انٹرویو ہے اور بہت اہم معلومات بھی جو ماضی میں بھی ہوتا رہا وہ بھی خورشید محمود قصوری صاحب نے بتائی. آج کے اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.